والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ سورۃ العصر انشاءاللہ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے، اور یہ جو سورت ہے سورۃ العصر یہ بہت ہی اہم سورت ہے قرآن مجید کی سورتوں میں سے، اور ہے تو یہ بڑی مختصر ترین سی سورت ہے، چھوٹی سورت ہے، لیکن اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مضمون ذکر کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں جو ہمارے سامنے بات رکھی ہے وہ بہت ہی اہمیت والی بات ہے، اور یہ اتنی اہمیت والی صورت ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن میں صرف یہی صورت ہی نازل کر لیتے تو یہ کافی ہوتی انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ہی اہم صورت ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو کیا چیز اس کے اندر ہے، کیا مضمون اس کے اندر ہے، کیا ایسی بات اس کے اندر موجود ہے اس صورت کے اندر کہ وہ انسان کے لیے کافی ہو جاتی ہے؟ تو آئیں انشاءاللہ آج ہم اس کو بڑے غور سے، شوق سے اور سنیں۔ دوسری اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے سے جدا ہوتے تو آپس میں ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنا لیتے۔ ذرا اندازہ لگائیں اس بات کی، کیونکہ اس میں ایسی بات موجود ہے کہ ایک دوسرے سے جدا ہوں تو ہمیں اپنا وہ بیسک جو ہمارا مقصد ہے، جو بیسک ہماری جس کے اوپر ہم نے زندگی گزارنی ہے وہ ہمیں یاد ہے، تر و تازہ رہے۔ تو انشاءاللہ اس صورت کے اینڈ پہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ واقعی اتنی اہمیت والی صورت تھی، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے تو یہ صورت آپس میں ایک دوسرے کو پڑھ لیتے۔ یہ جو صورت ہے، یہ جو میں نے کہا کہ یہ ہدایت کے لیے کافی ہے، یہ امام شافعی جو 4 اماموں سے ایک امام ہے اور ان کا بھی ایک بہت بڑا درجہ ہے، یہ ان کا قول ہے، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ العصر یہ سورت مکے میں نازل ہوئی ہے، لیکن کچھ علماء مفسرین کا خیال ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، لیکن بہرحال ہم انشاءاللہ اس کو سمجھتے ہیں اور اس کا معنی اور ترجمہ کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہمیں انشاءاللہ یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ کیا مطلب ہے اس کا، زمانے کی قسم؟ ہم نے یہ بات پہلے بھی سمجھی تھی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی اس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہ بنا لیتے ہیں۔ ہم تو قسم کس کی کھائیں گے؟ اللہ کی، لیکن جب اللہ کسی چیز کی قسم کھائے گا تو اس کا مطلب اللہ اس کو گواہ بنائے گا، یعنی یہ جو جس پر قسم کھائی جا رہی ہے یہ اس بات کی گواہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہ کر رہا ہے، یعنی زمانہ گواہ ہے۔ والعصر کا کیا مطلب ہے؟ زمانہ گواہ ہے۔ کس بات پر گواہ ہے؟ ابھی آگے جواب قسم ہے، یعنی کس بات پر گواہ ہے؟ کیا ایسی اہم بات کی جا رہی ہے جس پر زمانے کو گواہ بنایا جا رہا ہے؟ تو والعصر زمانہ گواہ ہے۔ اچھا، عصر جو ہے عربی زبان میں ایک تو عصر کا مطلب وہ وقت ہے جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کا مطلب بھی عصر ہے، اور مفسرین نے فرمایا کہ چونکہ جو زمانہ ہے جو بڑے تیزی سے گزر رہا ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عصر کا وقت بھی بڑی تیزی سے گزرتا ہے اور زمانہ بھی بڑی تیزی سے گزرتا ہے، جیسے کہ عصر کا وقت جو ہے بڑی تیزی سے گزرتا ہے۔ اور ہم قرآن میں اگر دیکھیں تو قرآن میں اور احادیث مبارکہ میں سب سے زیادہ جس نماز کی تاکید کی گئی ہے وہ پتہ ہے کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز ہے۔ رسول اللہ جس سے بھی اس صورت کا اور اس عصر کے لفظ کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے ہمیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز قضا کر دی گویا اس کا تمام گھر اور مال برباد ہو گیا۔ ہاں جی،
جس نے عصر کی نماز قضا کر دی تو یہ کس طرح ہے؟ گویا کہ اس کا مال اور اس کا گھر اور متاع سب کچھ کیا ہو گیا؟ تباہ و برباد ہو گیا۔ اور ہو سکتا ہے آج ہمیں اس بات کی سمجھ نہ آئے، لیکن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تب ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ واقعی ہم نے عصر قضا کی تھی، تو آج اس کا جو ہے وہ خمیازہ اور اس کا وبال ہم دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان احادیث کی روح سے اور ان آیات کی بدولت ہمیں عصر کی نماز اور اس عصر کے لفظ کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیں، والعصر، زمانہ گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے۔ کس بات پر گواہ ہے؟ انا، بے شک، الانسان، انسان، لفی، البتہ، میں، خسرن، خسارے میں ہے۔ لفی، البتہ، خسارے میں ہے۔ لام یہاں پہ تاکید کے لیے ہے۔ اب دیکھیں، یہاں پہ میری طرف توجہ کریں اور ادھر طرف دیکھیں۔ انا جہاں پہ بھی قرآن میں آتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شک، یعنی جو آگے بات کی جا رہی ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، تاکیداً یہ بات کی جا رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ سراسر خسارے میں ہے۔ پھر لام کا مطلب پھر تاکید کے لیے ہے، یعنی دو دفعہ تاکید کی جا رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ سراسر خسارے میں ہے۔ اور اس بات پر اللہ زمانے کو گواہ کرتا ہے کہ زمانہ گواہ ہے اس بات کے اوپر کہ انسان خسارے میں ہے۔ اگر پچھلے تاریخوں کو دیکھیں تو کتنی قوم ہے جو اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے اوپر برباد کر دی۔ قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور آج تک کتنی قومیں ہیں جو گناہوں کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کر دی؟ تباہ و برباد کر دی۔ تو خسارے میں پڑے کہ نہیں پڑے؟ اور آج بھی جتنی امتیں یا جتنے لوگ کفر پر، شرک پر، اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں میں سے کتنے اللہ نے معاف کیے کتنے نہیں کیے، اگر وہ کفر اور گمراہی اور شرک پر دنیا سے جا رہے ہیں تو خسارے میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو زمانہ گواہ ہے اس بات پر کہ انسان خسارے میں ہے۔ اور ایک مفسر فرماتے ہیں کہ یہ زمانے کا مطلب یہ ہے، عصر کا مطلب یہ ہے کہ گویا ایک شخص جو ہے وہ برف بیچ رہا ہے۔ کیا بیچ رہا ہے؟ برف بیچ رہا ہے، اور وہ لوگوں کو پکار کر کہتا ہے کہ خدا را میری جو یہ برف ہے یہ خرید لو، کیونکہ یہ ختم ہو جائے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں بچے۔ تو بس اسی طرح ہی ہماری زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے اور برف کی طرح جا رہی ہے، اور یہ خسارے میں ہی جائے گی اگر ہم یہ اعمال نہ کریں جو اس سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو یہ بات سن رہا ہے یا آپ میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم خسارے میں رہو گے، تم خسارے میں ہو، خسارے کے ساتھ ہی دنیا سے چلے جاؤ گے اگر تم نے یہ اعمال نہ کیے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی ایک انسان، تمام انسانیت خسارے میں ہے، اور یہ بہت بڑا خسارہ، بہت عظیم خسارے میں ہے۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے۔ اب یہ خسارے سے نکلنے والے کون لوگ ہیں؟ ہم میں سے ہر بندے کو چاہیے، اگر ہم قرآن کے لیے بیٹھے ہیں، ہم اس اللہ کے کلام کے لیے بیٹھے ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں، تو ہم میں سے ہر کوئی ارادہ کرے کہ اس میں سے جو باتیں ہوں گی اس کو میں اپنے عملی زندگی میں لے کے آؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس خسارے سے بچنے والے کون لوگ ہیں؟ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، یعنی تمام لوگ خسارے میں ہیں، لیکن اس خسارے سے بچنے والے لوگ کون ہیں؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، جو ایمان لائے، وہ جو ایمان لائے وہ اس خسارے سے بچ گئے، وہ اس خسارے سے محفوظ ہیں۔ لیکن صرف یاد رکھے کہ ایمان اللہ سبحانہ وتعالی نہیں فرمایا۔ ہم میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بس ایمان لے آئے ہیں، باقی جو کرو اللہ خیر کرے گا۔ نہیں، اللہ نے صرف ایمان کی بات نہیں کی۔ خسارے سے بچنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایمان کے بعد دوسری جو شرط ہے، یا یہ کہہ لیں کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ ہمارے لیے کیٹیگری ہے کہ ہم دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں، آیا یہ زندگی آخری خسارے پہ تمام ہوگی یا کامیابی پہ تمام ہوگی؟ اگر ہماری زندگیوں میں ایمان موجود ہے تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے، ہم ٹھیک راستے پہ جا رہے ہیں۔ ایمان کے ساتھ دوسری جو چیز ہے جو ضروری ہے وہ کیا ہے؟ وہ سنے آگے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اس خسارے سے بچنے والے
ایمان کے بعد وہ لوگ ہیں وعملوا اور عمل کیے الصالحات نیک اعمال کیے. ایمان کے بعد جو شرط ہے خسارے سے بچنے کے لیے وہ کیا ہے؟ نیک عمل، عمل صالح. صالح عمل کیا ہے؟ تمام وہ نیک اعمال جو ہم جانتے ہیں، جو اس قرآن میں موجود ہیں. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر وہ عمل جو شریعت کے مطابق ہو، جو اس قرآن و حدیث کے مطابق وہ عمل صالح ہے. اگر ہمارا عمل صالح ہے تو ہم کامیاب ہیں. یہاں تک بھی بات ختم نہیں ہوتی. دیکھیں، یاد رکھیں کہ ہم نے اب تک کیا یہی نہیں سمجھا ہے کہ بس ایمان لے آئے ہو تو کافی ہے، یا ایمان اور عمل صالح. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ سمجھتے ہیں نا کہ ایمان ہمارا ہے، ہم ایمان کے اوپر ہیں. ابھی سمجھیں گے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، لیکن اب تک تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں سارے جو ادھر بیٹھے ہیں کہ ایمان ہمارا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ٹھیک ہے. اور پھر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی ایمان بھی لائے اور عمل صالح بھی کرے اس کو جنت جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی یہاں تک بات ختم نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح تک بھی بات کافی نہیں ہے. اگر کوئی شخص ایمان لاتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے وہ بھی خسارے سے نہیں بچے گا. تیسری صفت کیا ہونی چاہیے اس شخص کے اندر عمل صالح کے بعد؟ کیا ہونی چاہیے؟ وتواصوا، اور ایک دوسرے کو تلقین کی بالحق حق کی. یہ جو ہم کر رہے ہیں کیا چیز ہے؟ یہ اسی کا ایک سلسلہ ہے. میں نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہ اگر ہم یہ دعوت نہیں کریں گے تو ہم خسارے میں ہیں. دیکھو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہاں پہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے قوموں میں سے ایک قوم تھی کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کے اوپر عذاب کا وعدہ کیا اور اس کے اوپر عذاب نازل کرنا چاہا. اور جبرائیل علیہ السلام جب آئے تو اس قوم میں ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جس نے پلک جھپکے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی. تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پہ آپ کا ایک نیک بندہ موجود ہے. وہ بندے کا ایمان بھی تھا اور عمل صالح بھی تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے اس کے اوپر الٹ دو. سب سے پہلے کیوں؟ دعوت نہیں دے رہا تھا، لوگوں کو منع نہیں کرتا تھا. اب یہ حدیث کیا بات کر رہی ہے ہمارے سامنے؟ کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو بھی حق کی دعوت کریں، حق بات کی وصیت کریں؟ یہی وجہ ہے کہ پیغمبروں کے سامنے جو لوگ سامنے آ جاتے تھے، ورنہ پیغمبر کو تو لوگ صادق و امین کہتے تھے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں دعوت نہ دیتے تو وہ صادق و امین نہیں تھے. اپنے عمل اور ایمان کی بنیاد پر تو وہ صادق اور امین تھے. دنیا کی عظیم ہستی تھی، سب اس کی تعریف کرتے تھے. لیکن جیسے ہی وہ دعوت دیتے ہیں تو پورا عرب معاشرہ، پورے قریش اس کے مخالف. تو ایمان عمل صالح کے بعد یاد رکھیں ہم میں سے ہر ایک بندہ ہم تک یہ میسج پہنچ گیا ہے، اور شکر کریں کہ اللہ تعالی ہمیں میسج پہنچا دیا ہے. آج مرنے سے پہلے مجھے یہ بات تو پہنچ تو گئی ہے نا. یہ بات ہم اگر نہیں پہنچی ہوتی اور ہم قبر میں چلے جاتے تو افسوس کرتے کہ کاش ہم یہ قرآن پڑھتے، ہمیں پتہ چل جاتا. وتواصوا بالحق، اور حق بات کی وصیت یہ ایسی ہی ضروری بات ہے جیسا کہ ایمان اور عمل صالح ضروری بات ہے. یعنی تم اے انسان اس دنیا میں اکیلے نہیں بھیجے گئے، تمہارے ساتھ ایک پوری ایک معاشرہ ہے جس کا تم نے خیال رکھنا ہے، جس کو تم نے صحیح راستے لے کے آنا ہے، جس کو تم نے دعوت دینی ہے. اور یہ ضروری ہے اس بات کے لیے کہ ہم آخرت میں خسارے سے بچ جائیں. اب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں درس یہ کافی ہے، نہیں، یہ تو شاید کچھ بھی نہیں ہے. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم حق بات کی وصیت کرنا، حق بات کی طرف دعوت دینا، یہ کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن بات دراصل یہ کہ یہ بات انتہائی اہم ہے، جیسے کہ ایمان اور عمل صالح لازم. اور حدیث نے ہمیں یہ بات بتا دی کہ جو نہیں کرے گا وہ بھی خسارے. اب جب ہم حق بات کی طرف دعوت دیں گے، حق بات کی طرف بلائیں گے، حق کی طرف بلائیں گے، اور حق کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ باطل. کیا ہوتا ہے؟ تو باطل کو روکنا یہ بھی حق ہے نا. اب جب باطل کو روکیں گے تو وہ تمہارے سامنے کھڑا ہو جائے گا یا تمہاری مخالفت کرے گا؟
کیا کرے گا وہ؟ مخالفت. یہاں تک کہ انبیاء کو اس حق بات کی وصیت میں قتل بھی کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، اذیتیں دی گئی، ان کو پریشان کیا گیا، ان کے رستوں میں روڑے اٹکائے گئے. کس بات کے لیے؟ کہ انہوں نے حق بات کی وصیت کی. صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ لیں، 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات کی تلقین کی، حق بات کی وصیت کی، جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال ایک صحرا میں، دشت و بیاباں میں، بھوک کے ساتھ بغیر چھت کے نیچے کاٹے اور پتوں پر گزارا کیا. ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. صرف یہ سنت نہیں ہے کہ ہم نے داڑھی رکھ لی اور بڑے بڑے شلوارے قمیصیں پہن لی اور پگڑی پہن لی تو سنت پوری ہو گئی. یہ ساری سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ بھی سنت ہے وتواصوا بالحق، یہ بھی سنت ہے، اور یہ اہم سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے نہ کرنے پر وعید ہے اور جس کے نہ کرنے پر خسارہ ہی خسارہ ہے. پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے ہے، اور نہ صرف اللہ کے رسول کی بلکہ تمام انبیاء کی سنت اور تمام انبیاء کی دعوت ہمارے سامنے. قوم کو دعوت دی نبی نے، اور نبی کو کیا کہا گیا؟ جھوٹا کہا گیا، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا. اور آج بھی کوئی حق کی بات کرتا ہے تو باطل اس کو جیلوں میں ڈالتا ہے، اس کو مارتا ہے، اس کو پیٹتا ہے. آج اگر ایک جگہ فرض کے کوئی سینما ہے اور تم اگر حق بات کرو اور اس مٹانے کے لیے اس کو ختم کرنا چاہو، اس کے سامنے کھڑے ہو تو کیا ہوگا؟ اگر اوپر باطل ہے، باطل نظام ہے تو تمہیں روکے گا اور تمہیں جیل میں ڈالے گا. لیکن بہرحال اس حق کی وصیت تو کرنا ایک فریضہ ہے، ایک فرض ہے جو ہمیں سمجھنا ہے. اور یہ قرآن ہماری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے کہ ایک فرض ہے، یاد رکھیں. اس فرض کو فرض سمجھے، یاد رکھیں. جیسا ہم نے اپنے اوپر فرض کیا ہے بچوں کے لیے روٹی کمانا، حالانکہ یہ اصل فرض ہے جو اگر ہم نے نہ کیا، ہاں اگر گھر میں فاقے چل رہے ہیں، جیب میں پیسے نہیں ہیں تو نقصان والی بات نہیں، یاد رکھیں. اگر یہ مسئلہ ہے کہ تواصوا بالحق نہیں ہے تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے، یہ بہت بڑا خسارہ ہے. اور سنائیں یہ بات اپنے دوستوں کو اور اپنے گھر والوں کو کہ اے میرے گھر والوں، آج میں تمہیں بتاتا ہوں، آج میں نے ایک سورت سمجھی ہے، پڑھی ہے، جس کا نام سورت العصر ہے. ان کو میسج کریں، آج کل تو واٹس ایپ میسج کیا جا سکتا ہے، اور ان کو یہ بات سمجھائیں کہ یہ بات اہمیت والی بات ہے. اس قرآن کو اٹھائیں، اس کو سمجھیں، اور پھر اس کی وصیت لوگوں کو کریں. وتواصوا، اور پھر ایک دوسرے کو تلقین کی، بالحق، حق کی. اب جب حق بات کی تم ایک دوسرے کو وصیت کرو گے تو مشکلات آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ تو جب مشکلات آئیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی تم ایسا نہ ہو کہ چپ کر بیٹھ جاؤ، خود ہی برداشت کرو، نہیں. وتواصوا، اور ایک دوسرے کو تلقین کی، بالصبر، صبر کی. پھر ایک دوسرے کو دلاسا بھی دینا ہے. یہ صبر کی وصیت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی تمہارے ساتھ تمہارا بھائی ہے، اس کو کوئی تکلیف آئی ہے جس دین کے راستے میں، اس کو تلقین دو، اس کو دلاسا دو، اس کو پانی پلاؤ. ایک شخص ہوگا وہ دعوت میں آگے ہوگا، وہ حق بات کی دعوت دے گا. اب باطل قوتیں آتی ہیں اور اس کو لے کے جاتی ہیں. اب وہ مدد کرنے والے تو اور ہوں گے نا، وہ صبر کا دلاسا دینے والے. پھر ایسا نہ اسے بھاگ جائیں، نہیں، پھر اس کو صبر کی تلقین کریں گے. اور یہ صبر کی تلقین میں ساری باتیں آتی ہیں. اس کو دلاسا دو، اس کو چھڑانے کا بندوبست کرو، اس کے ساتھ مدد کرو. تو اس کے ساتھ اس کو پھر چھوڑتے نہیں، اس کے ساتھ پھر اپنا ربط اور اپنا تعلق اور اپنا واسطہ جوڑ کے رکھتے ہیں. تو یہ 4 کام ایسے ہیں، وتواصوا، اور ایک دوسرے کو تلقین کی، بالصبر، صبر کی. اس کا مطلب خود بھی صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں. اور ہم نے کل بھی یہ بات سمجھی تھی کہ اس قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو صفات بیان کی ہیں جنتیوں کی، اس میں جو بہت اہم صفت ہے وہ صبر ہے. کہ جو شخص صبر کر سکتا ہے، جس شخص نے صبر کیا. اور آج ہم نے یہ بات سن لی اس صبر میں، وتواصوا بالصبر، کہ جس نے صبر کی، یعنی خود بھی صبر کیا اور صبر کی تلقین کی.
یعنی اگر اس حق بات کی وصیت کے راستے میں تکلیف آئی، پریشانی آئی، تو پھر ایسا نہ ہو کہ رونا دھونا شروع کر دیا، مارنا پیٹنا شروع کر دیا. نہیں، پھر صبر کرنا ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ پھر صبر کرنا ہے. اچھا، یہ تو اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم نے یہ بات سمجھی کہ اگر ہم نے خسارے سے بچنا ہے تو یہ 4 کام ہم نے دیکھنے کی ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہے کہ نہیں. اگر نہیں ہے اس کا مطلب ہم خسارے میں. اب آئیں دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے. اچھا، آپ سے میں ایک سوال کر رہا ہوں، کیا ہم ایمان لائے ہیں کہ نہیں لائے؟ ہم میں سے ہر کوئی، کیا ہم یہ ایمان تو سارے لائے ہیں الحمدللہ. اچھا، ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا. آئے اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ رکھا ہے قرآن میں، اس ٹیسٹ کے ذریعے سے اب دیکھیں کہ ہم واقعی ایمان والے ہیں یا ویسے ہی ہمارا ایمان زبانی جمع خرچ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یہ قرآن جو ہے نا، یہ ایک آیت دوسری آیت کی کیا کرتا ہے؟ تشریح کرتا ہے. تو اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اندر پرکھیں کہ میں ایمان والا ہوں کہ نہیں ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں. اب نہ نکالے، مختصر ہے، جو نکالنے والوں کو میں بتا دوں گا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ والذین آمنوا، بے شک نہیں، والذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے. ان کی تعریف کیا ہے؟ اللہ ایمانوں کی تعریف بیان کر رہے ہیں. یاد رکھو، اشد، سب سے زیادہ، حب للہ، اللہ سے محبت کرتے ہیں. ایمان والے تو وہ ہیں جو سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ بس اپنے اندر ہم دیکھیں کہ کیا ہم سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں یا مال سے، دولت سے، گھر سے، گاڑی سے، بیوی سے، بچوں سے؟ تو دیکھ لیں، ہر بندہ اپنے اندر پرکھ کے دیکھیں. دوسری سنیں اور اس کو نکال بھی لیں اگر اس کو نکالنا چاہیں. سورہ انفال، اس کو بے شک آپ اس کو نکال لیں تو ذرا سمجھنے میں آسان ہو جائے گا کہ کیا واقعی ہم ایمان والے ہیں یا ہم ایسے ہی زبانی جمع خرچ، یا صرف جو ہے ہمارا ایمان زبانی حد تک ہے. سورہ انفال کی دوسری جو آیت ہے وہ آپ نکال لیں. یہ ہے پارہ 9 نمبر پارہ ہے، 9 نمبر پارہ، اور 14ویں رکوع کے بعد جو ہے بالکل اینڈ پہ ہے، یہ آخری پاؤ ہے 9ویں پارے کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اس کو ذرا آپ غور سے سنیں. نکال لیا؟ اچھا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما، بے شک، دوسری آیت ہے، انما المؤمنون، بے شک مومن، الذین، وہ لوگ ہیں. اب یہاں پہ بھی بات کہاں سے شروع کی جا رہی ہے؟ انما. کہاں شروع کی جا رہی ہے؟ انما، یقیناً، یقینی طور پہ یہ بات ہے، اور اس بات کو آپ سمجھیں. انما، بے شک، المؤمنون، مومن، الذین، وہ لوگ ہیں، اذا، جب، ذکرا، ذکر کیا جائے، اللہ، اللہ کا. مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت، ڈر جاتے ہیں، وجلت، ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. اب ہم دیکھیں اپنے اندر کہ کیا اللہ کی یاد سے ہمارے دل ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ، اور جب تلاوت کی جائے، علیہم، ان پر، آیاتہ، اس اللہ کی آیتوں کا، زادتہم، زیادہ کر دیتی ہے ان کو، ایمانا، ایمان. جب اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. تو کیا ہم دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہم پر پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، ہمارا ایمان بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا، ہمیں تو اچھا بھی شاید نہیں لگتا. تو یہ کیسا ایمان ہے ہمارا؟ شاید ہمارا ایمان
اس کیٹیگری کا نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور یہ اپنے رب پر یتوکلون، وہ توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ توکل ان کا خالصتاً اپنے رب پر ہوتا ہے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اب ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ بس دل سے بولا کہ میں ایمان لایا اور میں ایمان نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں قائم کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا قرآن کی اس آیت کے مطابق، وہ مومن ہے؟ وہ مومن نہیں، اللہ نے فرمایا کہ مومن ہی نہیں ہے۔ ایک شخص مجھ سے ملا اس دن، تو اس کو میں نے کہا نماز پڑھو، اللہ بہت مہربان ہے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانے کہ اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے، دراصل یہ جو بات کر رہا ہے یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، شیطان نے اس کو خود دھوکے میں ڈالا ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس شخص کا تو ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان کے لیے تو شرط یہ ہے کہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت کو سن لیں، اس حدیث کو توجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو کسی شخص کو کہ وہ نماز کے لیے آتا ہے مسجد میں 5 وقت، تو تم اس کی گواہی دو کہ ایمان والا ہے۔ اب یہ حدیث دیکھو اور یہ آیتیں دیکھو، آپس میں بالکل ملتی جلتی ہے کہ نہیں؟ اچھا، الذین، یہ وہ لوگ ہیں ایمان والے، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزقناہم، ہم نے رزق دیا ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ مال کا جو خرچ کرنا ہے یہ بھی ایمان والوں کی نشانی ہے، جمع کر کے نہیں رکھتے بلکہ جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ خرچ کرتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دفعہ پھر یہ بات کرتے ہیں، اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم المؤمنون، یہی مومن ہے، حقا، سچے، یہی سچے مومن ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس کے اوپر سٹیمپ بھی لگا لیا، وہ سٹیمپ نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہ رہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اب کوئی کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا تو وہ مومن ہے؟ مومن ہے۔ اولئک هم المؤمنون، یہ وہ مومن ہے جو حق والے مومن ہیں یا جو سچے مومن ہیں۔ لہم درجات، ان کے لیے درجے ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور رزق ہے عزت والا، عزت والی روزی ہے ان کے لیے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری آیات ہیں، ٹائم کافی ہو گیا، ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کو ہم پڑھ نہیں سکتے، ٹائم تھوڑا ہے، کہ سورہ النساء میں آیت نمبر 65 میں، آیت نمبر 65 میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کی نشان، اس طرح پورا قرآن بھرا پڑا ہے۔ دیکھنا ہونا کہ میرے اندر ایمان ہے کہ نہیں، یہ قرآن بتائے گا، یہ قرآن تمہیں بتائے گا کہ تم ایمان والے ہو کہ نہیں ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن لے لو، اٹھاؤ، اگر نہیں ہو تو اللہ سے معافیاں مانگو، اللہ سے گڑ گڑاؤ اور ایمان والا اپنے آپ کو بنائیں، اور ہمیں پتہ لگے کہ ہم کتنے ایمان سے دور چلے گئے۔ اور یہاں پہ 65 نمبر آیت میں سورہ النساء میں اللہ فرماتے ہیں، سنیں، فلا وربک، پس آپ کے رب کی قسم، اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑی سٹرونگ بات کیا ہے اس طرح کی، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں، حتی، یہاں تک کہ یحکموک، وہ حاکم مانے آپ کو، وہ آپ کو جج تسلیم کریں، جو فیصلہ آپ کرو اس فیصلے کے اوپر یہ ہاں نہ کر دیں، فیما، اس میں جو شجرا، جھگڑا ہوا، بینہم، ان کے درمیان، یعنی یہ لوگ جن باتوں میں جھگڑتے ہیں، اگر ان جھگڑوں میں تمہیں حاکم تسلیم نہ کریں، اللہ کے رسول کو حاکم تسلیم نہ کریں، کیا مطلب ہے؟ جو اللہ اور رسول اور قرآن فیصلہ کرتا ہے اس فیصلے کو تسلیم نہ کریں، ثم لا یجدوا، پھر نہ وہ پائیں، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، حرجن، کوئی تنگی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی نہ پائیں، مما قضیت، اس سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں، ویسلموا، اور وہ تسلیم کر رہے ہیں، تسلیما، تسلیم کرنا۔ اس آیت کو ذرا تفسیر اس کی پڑھ لیں، تفاسیر کھلی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ہمارے، کہ ہمارا نظام، ہمارے یہ قانون، یہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو مانتی ہے۔
اس کے اوپر عمل کرتی ہے. چلو وہ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن میں اپنی زندگی میں تو اپنے کنٹرول میں ہوں نا. جتنا میرا کنٹرول چلتا ہے وہ اس میں تو میں مکلف ہوں، اس میں تو میں گناہگار ہوں. اگر ان لوگوں نے اللہ کی لائی ہوئی شریعت، اللہ کے لائے ہوئے فیصلے کے اوپر فیصلے نہ کیے، اور اگر فیصلہ ہوا اللہ کی شریعت کے مطابق اور انہوں نے اس کو نہ مانا، تو فلا وربک، آپ کے رب کی قسم لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. بڑی سخت آیت ہے اور بڑی سخت بات اس میں کی جا رہی ہے، تو اس کی آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں بڑی تفصیل ہے. اور پھر وہ یسلموا تسلیما، اور وہ تسلیم کریں پوری طرح تسلیم کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کیا، اس کو بالکل صحیح اور درست مان لیں. تو یہ دیکھو صرف ایمان کی تفصیل میں جب ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے اپنے آپ کو ایمان والا بنانا ہے تو پھر ایمان والا، صحیح معنوں میں ایمان والے کے لیے ہمیں پھر قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، تاکہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں. اس خسارے سے بچنے کے لیے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر یہ 4 صفات پیدا کریں، اور 4 صفات اس طریقے سے پیدا کریں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کرے جو سنا، جو سمجھا، جو مطالعہ کیا، جو پڑھا، اس پر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس دین کو، اس قرآن کو سمجھیں اور اوروں تک پہنچائے، اور جو کام ہم نے شروع کیا ہے اس دین کی دعوت کا، قرآن کی درس کا، ہمیں توفیق دے کہ ہم خود بھی یہ پڑھیں، سمجھیں اور اوروں تک یہ بات ہم پہنچائیں، اور اوروں تک یہ بات جو ہم پہنچانے والے بنیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.